بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یادوں کے آنگن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کافی دنوں بعد آپ سب سے ملاقات ابھی ہو بھی رہی آپ کو ہے۔ میری آواز آپ لوگ خراب سن لگ رہے رہی ہیں ہوگی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا گلا بہت دنوں سے خراب تھا اور طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ پہلی یاد آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی۔ 28 سال کا سفر میں نے آپ کے ساتھ طے کرنا ہے۔ ایک ایک کر کے میں آپ کو وہ ساری میری یادیں زندگی کی بتاؤں گی۔ پہلی ہو یاد سکتا خوشی ہے سے کوئی نہیں مجھے بلکہ دعا دے، ہو احساس سے سکتا آج ہے شروع کسی کی ہوتی ہے زندگی کا وہ جو حصہ ہو۔ آج بھی دل میں کہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ ہم بچے تھے، گھر میں والد موجود تھے لیکن حالات بہت سخت تھے۔ ایسے دن گزرے جب بھوک لگتی تھی لیکن خاموش رہتے تھے کیونکہ مانگنا نہیں آتا تھا۔ والدہ نے مانگنا ہی نہیں سکھایا تھا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، بس اتنا جانتے تھے کہ پیٹ خالی ہے اور دل بھی۔ اس وقت ہم اپنے والد کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ جب آج سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی ذمہ ہم نے داریاں بہت نبھانا نہیں جلد جانتے چھوٹی چھوٹی اور چیزوں حالات کی قدر انسان سے سیکھ لی بہت تھی۔ کچھ روٹی، چھین امن۔ لیتے ہیں۔ ہم نے آج میں خاموشی کھانا سے جینا بناتی سیکھ ہوں، لیا برا تھا نہیں تو اس احساس بھوک ہوتا کی ہے کمی کہ احساس اور خاموشی سے محبت ہماری اولاد کو زندگی چاہیے ہوتی گزر ہے۔ رہی تھی۔ یہ بھی میری میری زندگی کی وہ وہ جگہ پہلی جہاں یاد ہر یاد کامل نہیں مگر سچی ہے۔ میں اپنی کہانی یہ ہم 4 یادیں بہن کر بھائی کے تھے، سناؤں گی۔ 3 بھائی اور میں ایک بہن۔ والدہ نے بہت مشکل سے ہمیں میں خاموش سی لڑکی تھی جو زیادہ بولتی نہیں تھی مگر سب کچھ محسوس کر لیتی تھی۔ کہتے ہیں نا، جب پیٹ میں روٹی نہ ہو اور دماغ نہیں چلتا تو انسان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بھی محسوس کرتا ہے۔ میرے خواب بڑے نہیں تھے، میں سب کو دیکھتی تھی کہ ایک دن ہماری زندگی میں ایسا آیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، کار ایکسیڈنٹ کے اندر۔ یہ آج سے 40-45 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ زندگی نے ایسا موڑ بدلا چند باقی اپنوں میں سے غیروں میں سے اپنے زندگی نے ہمارا ہاتھ ایسے چھوڑ دیا ہمارے والد کے جانے کے بعد کہ ہم نے بہت سی مشکلات دیکھی۔ اپنوں میں اپنے جو ہمیں ہر وقت ساتھ لگائے رہتے تھے، ایک دن ایک ایک کر کے کبھی کسی نے آنا بھی ہمارے گھر گوارا نہیں کیا۔ والدہ نے جو گوٹا کناری جانتی تھی کر کر کے ہمیں پڑھایا۔ میں اپنی تعلیم کا 2 بھائی مجھ سے بڑے ہیں، اس کے بعد میں ہوں اور ایک بھائی مجھ سے چھوٹا ہے۔ ہم چاروں ایسے تھے جیسے کوئی صحرا میں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں لوگ دیکھ کر بلاتے بھی نہیں تھے۔ ہماری والدہ نے ہمیں یہی کہنا کہ اللہ تو ہے نا، اگر کوئی تمہارے ساتھ نہیں، ہم اکیلے دنیا میں آئے ہیں اور اکیلے ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن ہم بچے تھے، کہاں تک برداشت کرتے۔ ہم دیکھ رہے تھے لوگوں کے رویوں کو، اپنی رشتہ داروں کو، اپنے قریبی، اپنے خون کو دیکھ رہے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ پیٹ خالی تھا۔ بس یہی والدہ کہتی تھی کہ سو جاؤ، صبح اٹھ کر دوں گی۔ لیکن صبح جب ہم اٹھتے تھے تو وہی خالی پتیلی ہمارے آگے پڑی ہوئی ہوتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ سالن رات کو گر گیا یا خراب ہو گیا۔ کس طرح دن گزرے، کس طرح سب کچھ ہوا، آج یاد کرتی ہوں تو پچھلا 28 سال کا سفر، اس سے پہلے کا سفر بہت تکلیف دیتا ہے مجھے۔ یادوں کا آنگن میری زندگی کی وہ جگہ ہے جہاں ہر یاد سچی ہے۔ میں اپنی کہانی یا یادیں ایک کر کے سناؤں گی تاکہ کوئی بھی خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ یادوں کے آنگن کی یادیں شور میں نہیں، خاموشی میں سنی جائیں گی۔ اگر آپ نے بھی زندگی میں کچھ کھویا ہے یا پایا ہے تو یہ سفر لمبا ہے اور یادیں ابھی شروع ہوئی ہیں، تو یہ یادوں کا آنگن آپ کا بھی ہے۔ یادوں کے آنگن میری ایک کہانی نہیں، یہ ہر اس دل کی آواز ہے جو خاموش ہے، جو سب کچھ سہتا ہے، جو دیکھتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ پہلی یاد اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ میں آگے آپ کی ویڈیو میں اپنی دوسری یاد سے آپ کو روح آشنا کرواؤں گی کہ والد کے جانے کے بعد کس طرح نئی زندگی میں ہم چاروں نے قدم رکھا اور کیا کیا ہمارے ساتھ ہوا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔